الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في شعبان كثيرا كما خرج الإمام البخاري بسنده عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان وفي رواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت وكان إذا صلى صلاة داوم عليها رواه البخاری رحمہ اللہ. بزرگوں، پیارے بھائیوں، میں اور آپ شعبان کے مہینے کے اندر داخل ہو چکے ہیں. جب رمضان قریب ہے، اللہ رب العزت نے شعبان کو بھی فضیلت دے دی. شعبان کا جب نام سنتے ہیں تو شب برات ذہن میں آ جاتی ہے، اور شب برات کا جب تصور آتا ہے تو بہتوں کے دلوں کے اندر حلوے کا تصور آ جاتا ہے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں رواجی ہے ہماری. اور آج رواج کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے تحقیق کے مقابلے. اگر تحقیقی بات بتائی جائے تو آدمی کہتا ہے کہ آج تک کرتے آئے یہ نئی بات کر رہا ہے، کیونکہ پہلے کی جو رواجی باتیں ہیں اس کی کوئی مستند سند نہیں ہے، مستند کوئی حدیث نہیں ہے، کیونکہ تو ابا دادا کرتے آئے کہ بس کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اپنے من کی پسند چیزیں پائی جاتی ہے، کھانا پینا، اس لیے آدمی ادھر زیادہ متوجہ ہوتا ہے. اور جہاں کھانے پینے کو کٹ کیا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیسی نئی نئی بات کر رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں، حق تو حق ہے، اس پہ چاہے کتنی دھول ڈالی جائے یا اس میں کتنی چینی گوئیاں کی جائے، حق غالب آتا ہے. اور حق کے اندر اللہ رب العزت نے کشش رکھی. یہ شعبان کا مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی ہے
کہ آپ نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اللہ کا مہینہ اس لیے قرار دیا کہ اس میں قرآن اترا، اس میں روزے فرض، یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادتیں زیادہ ہوتی ہے رمضان کے مہینے. روایت چاہے ضعیف ہے یہ، لیکن ضعیف حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ حضور نے فرمایا نہیں. کیونکہ آج کے دور میں الیکٹرانک مولوی بہت بن گئے ہیں، انٹرنیٹ والے مولوی. اس لیے یوں کہیں گے کہ یہ تو ضعیف روایت ہے. فضائل کے بارے میں حضور کا یہ فرما دینا کہ شعبان میرا مہینہ ہے بہت بڑی نسبت ہے. اللہ کے نبی نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا. لیکن میری اور آپ کی طرف بات نہیں اللہ کے نبی کی کہ ہم دین کے بارے میں کہیں ہمارا دین ہمارا دین. قربانی کی باری آئے تو کہیں کہ اس مہینے میں روزہ رکھو، کہا نہیں گرمی بہت ہے. ہم صرف زبانی ہو گئے مسلمان، حقیقت کچھ نہیں ہے. کھوکھلا پن ہے ہمارے اندر میرے بھائیوں. یہ کھوکھلا پن ریالٹی سے ہی ختم ہو سکتا ہے. حضور نے صرف اس بات کے فرمانے پر اکتفا نہیں کیا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، بلکہ آپ نے کر کے دکھایا کہ شعبان کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزہ رکھتے. صرف شب برات والا نہیں، صرف 13, 14, 15 کا نہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے. ہمارے یہاں جب بخاری کا نام لیتے ہیں تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہاں بخاری کی بات ہوگی تب تو پکی بات ہو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 1969 نمبر کی حدیث اور 1970 ان دو حدیثوں کے اندر شعبان کے بارے میں باب قائم کیا ہے، ہیڈنگ باندھا ہے کہ شعبان کے روزے. شب برات کی بات تو آئندہ میں نقل کروں گا اور عرض کروں گا. آج مجھے شعبان کے بارے میں کہنا ہے. حدیث سنیے، حدیث کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، حضور روزے رکھتے، اتنا رکھتے کہ حتی نقول لا یفطر، اتنے روزے رکھتے کہ ہم کہتے کہ اب تو آپ افطار ہی نہیں کریں گے، روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، بس رکھتے ہی چلے جائیں گے. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولُ لَا يَصُومُ، اور کبھی روزے نہیں رکھتے رمضان کے سوا کی بات کریں تو ایسا لگتا کہ حضور روزہ ہی نہیں رکھیں گے. پھر آگے فرماتی ہے فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، میں نے حضور کو کسی مہینے کے پورے روزے سوائے رمضان کے رکھتے نہیں دیکھا، پورے مہینے کنٹینیو. وما رأيته اکثر صیاما منه فی شعبان، اور رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے تو شعبان میں رکھتے تھے. یہ ایک روایت. دوسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرا اکثر من شعبان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں زیادہ روزے نہیں رکھتے. رمضان کا تو فرض ہے، اس کو سائڈ پہ رکھتے. فإنه كان يصوم شعبان كله، آپ شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے. اور کیا فرماتے تھے وکان یقول خذوا من العمل ما تطيقون، بھائی وہ عمل کرو، عمل میں سے اتنا کرو جتنا تم پابندی سے کر سکتے ہو، جتنی طاقت ہو اتنا عمل کرو.
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ، اس سے کہ اللہ تھکتا نہیں ہے، حتیٰ تملو، یا تم تھک جاؤ گے، وہ نہیں تھکے گا، ثواب دینے میں، اجر دینے میں، بدلہ دینے میں اس کی کوئی کمی نہیں ہے، تم تھک جاؤ گے، وہ نہیں تھکے گا دیتے دیتے۔ وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مَا دُوِّمَ إِلَيْهِ، اور حضور کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز وہ تھی جس پر آپ ہمیشگی کرتے تھے۔ پھر سے سننا یہ لفظ، وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نماز وہ تھی مَا دُوِّمَ عَلَيْهِ، جس پر پابندی کی جائے۔ ایک دن تہجد پڑھی، ہفتہ نہیں پڑھی، ایک دن پڑھی، ہفتہ نہیں پڑھی، ایک دن اشراق پڑھ دی، ہفتہ نہیں پڑھی، یہ نہیں۔ احب الاعمال ما دیم علیہ، بہترین عمل وہ ہے جس میں ہمیشگی ہو، جس میں دوام ہو، جس میں کنٹینیو پایا جاتا ہو۔ کبھی کبھار عمل کر لینا وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے جتنا کہ آپ کا پابندی کے ساتھ کرنا، پابندی کے ساتھ۔ کبھی کبھار چھوٹ بھی جاتا ہے، آدمی ہے بھائی تہجد میں نہیں اٹھ سکے تو اس کا بھی علاج ہے، اس کا بھی سولوشن ہے کہ زوال سے پہلے پہلے 12 رکعت پڑھ لو، آپ کو تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ کبھی کبھار عمل کر لیا اس کو بھی بڑا سمجھتے ہیں۔ بھائی فضیلت اس کو ہے جس میں اعمال میں دوام ہو، پابندی کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے۔ آپ نے آگے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ نماز چاہے تھوڑی پڑھو لیکن پابندی کے ساتھ کرو۔ یہ فرض کی بات نہیں ہے بھائیو، نفل کے بارے میں کر رہا ہوں، تہجد ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، چاشت ہے، ان نمازوں کی بات کر رہا ہوں کہ 2 رکعت پڑھو لیکن پابندی سے پڑھو۔ آگے فرمایا وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا، جب حضور کوئی نماز پڑھتے تو اس کے اوپر پابندی کرتے تھے، ہمیشہ کے ساتھ کرتے رہے۔ یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں بخاری شریف سے نقل کی اور میں نے نمبر بھی آپ کو بتا دیا، 1969 1970، یہ 2 حدیثیں بخاری شریف کی ہیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کے مہینے میں زیادہ روزہ رکھنا، یہ بخاری نے نقل کیا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے، جس کو معائشہ راویہ ہے اس کی۔ آخر ہمارے معاشرے میں یہ بات کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہمارا دین رواجی ہو گیا۔ ایک آدمی کو امامہ پہنتے دیکھ لیا، امامہ سنن زوائد میں سے، سنتوں کی 2 قسمیں ہیں، سنن ہدا، سنن زوائد۔ میں نہیں کہتا کہ مت پہنو، میں نہیں کہتا پہننا چاہیے، یہ بھی حضور کی ایک سنت ہے، لیکن وہ سنتیں جو سنن ہدا میں سے ہے کہ تہجد آپ کی مس نہیں ہوئی، فرائض کی تو بات ہی کیا کرتے۔ تو آج ہم لوگ رواجی دین والے ہو گئے اور ہمارے رواجی دین کی وجہ سے ریالٹی چھپ گئی، اور لوگ بھی بیچارے علماء بھی ایسے ہو گئے کہ اگر یہ بات کہنے جاؤں گا تو پتہ نہیں ان کو حضرت کو پسند آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ بھی مصیبت ہو گئی۔ آج ہمارا حال میرے عزیزو یہ ہے کہ ہمارے رواج میں جو چل رہا ہے اس پر بولو تو بہت اچھا، اور جو برائیاں ہیں ہمارے معاشرے میں اس کے اوپر اگر بولا جائے تو وہ آدمی جو اگر انوالو ہوگا کہ یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس کی کیا ضرورت تھی، کوئی اور بیان کرتے۔ اس لیے کہ ہم سب اپنے ڈیزائر کے تابع ہو گئے، اپنے ڈیزائر، اپنے خواہشات، اپنی چاہتیں، اپنی منمانی، ہم اس کے ذمہ دار ہو گئے۔ اس شعبان کے بارے میں کئی احادیث میں نے بخاری شریف کی روایت اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں شعبان کے مہینے کی کیا قدر تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے
کہ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان بین رجب و شہر رمضان، شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے، تغفل الناس عنہ، لوگ اس سے غافل ہیں، ترفع فیہ اعمال العباد، اس مہینے میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، فأحب ألا يرفع عملی الا وأنا صائم، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ کیا فرمایا؟ یہ شعبان کا مہینہ ایسا ہے جو رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، لوگ اس سے غافل ہیں۔ رمضان تو ہے ہی فرض، لیکن شعبان کی اتنی توجہ کہاں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ ہر ایک شب برات پوچھے گا صبح کب ہے، صبح کب ہے، لیکن یہ بھی تو پوچھو کہ شعبان کے مہینے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہترین نمونہ ہے، نمونہ، بہترین نمونہ۔ زندگی گزارنی ہے تو حضور کے طریقے سے گزارو۔ سب ہمارے یہاں ساتھی بیان کرتے، بات کرتے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے کہ حضور کے طریقے میں کامیابی ہے، اور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ طریقہ اب کب جانیں گے ہم اور کب اپنائیں گے؟ زندگیاں بیت گئی میرے عزیزوں، سفید ہو گئے، کب پوچھیں گے علماء سے سنتوں کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں کب پوچھیں گے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ دو چار چیزیں ہم نے کھانے پینے سونا، اسی کو یقیناً یہ سنتیں بھی بہت قیمتی ہے، لیکن اور بھی سنتیں ہیں، معاملات کیسے کریں گے، معاشرت کیسے کریں گے، بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ کیسے رہیں گے۔ بیوی پہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے آدمی، چہروں کو زخمی کر دیتا ہے، اور پھر رات کو اس کو بوسا دیتا ہے، خاص تیرے بوسوں کی اس کو ضرورت ہے، تو نے اس کو مارا، اس کو زخمی کیا، فائدہ کیا؟ حضور کی زندگی کے اندر نمونہ ہے تو میرے بھائیوں، صرف کچھ اعمال میں نہیں، 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ہم جس پوزیشن میں ہوتے ہیں، ہر پوزیشن اور ہر ایکشن کے اندر حضور کا طریقہ ہے۔ تو رواجی چیزوں کی رواج سمجھ کے مت کرو۔ بخاری شریف میں شعبان کے مہینے کے بارے میں حضور کا بکثرت روزہ رکھنا بالکل حقیقتاً ثابت ہے، لیکن ہمارا سلوک اس کے ساتھ کیا ہے، اس مہینے کے ساتھ؟ ایک ابو داؤد شریف کی روایت، حضرت ابو سلمہ روایت کرتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، لم یکن یصوم فی السنۃ شہرا کاملا الا شعبان یصلہ برمضان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سال کے اندر کسی پورے مہینے کو رمضان کے ساتھ جوائنٹ نہیں کرتے تھے مگر شعبان، پورا مہینہ روزہ رکھتے، رمضان کے ساتھ ملا لیتے تھے۔ بعد میں بات کروں گا اس پر کہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھ سکتے یا نہیں رکھ سکتے، وہ ایک الگ بات، لیکن یہ روایت ہے۔ علماء کرام نے ابھی ایک روایت میں تو کہا تھا کہ اکثر شعبان کے اکثر مہینے میں، تو بعض محدثین نے فرمایا کہ کبھی حضور پورا شعبان رکھتے کہ رمضان کے ساتھ جوائن کرتے تھے، اور کبھی شعبان کے اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے۔ تو بات بن گئی، دونوں روایتیں اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ محب الطبری کے حوالے سے علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں لکھا کہ اس کی 6 وجہ شعبان کے مہینے میں بکثرت روزہ حضور کیوں رکھتے تھے۔
ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھتے تھے. 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھتے تھے. اسلامی مہینہ میں کہہ رہا ہوں، اسلامی تاریخ، کیونکہ ہم اس کو بھول چکے ہیں. یہاں لکھتا ہوں اسی لیے دیکھا کریں ہمیشہ. 13، 14، 15. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ کچھ مہینے حضور نے نہیں رکھے. جیسے میں نے بخاری شریف کی حدیث نقل کی کہ حضور کبھی اتنے روزے رکھتے، عائشہ فرماتی ہے کہ کبھی ایسا لگتا کہ اب حضور روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، بس رکھتے ہی چلے جائیں گے. اور کبھی روزہ نہیں رکھتے تھے، ایسا لگتا کہ حضور رکھیں گے ہی نہیں ابھی. تو جن مہینوں میں 3 روزے چھوٹے تھے، ان چھوٹے ہوئے روزوں کا تدارک کرتے تھے شعبان کے مہینے میں، کہ فرض کے آنے سے پہلے ان نفلوں سے میں نمٹ لوں. ایک وجہ یہ. اب مجھے بتائیں کہ جو بخشے بخشائے ہو نبی، ان کو روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں روزہ رکھوں گا تو میرے درجات اور بڑھیں گے. آپ کو تو بخش دیا گیا، قرآن میں اعلان آ گیا، اور آپ کے گناہ ہوئے ہی نہیں. آپ تو معصوم تھے. نبی کا گناہ نہیں ہوتا، وہ تو معصوم ہوتا ہے. جیسے چھوٹا بچہ معصوم ہوتا ہے، نبی بھی معصوم ہے. چھوٹے بچے کا گناہ لکھا نہیں جاتا، نبی کا بھی گناہ ہوتا ہی نہیں کہ لکھا جائے. وہ چیز ہی نہیں ہوتی نبی کے دل کے اندر. تو آپ اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ یاد رکھو، میں ایک روایت کل میں نے دیکھی تو بڑی عجیب لگی کہ نفل روزہ رکھنے والا اپنے نفس کا امیر ہے. میں اور آپ سب اپنے نفس کے غلام ہیں. میں اپنے کو بھی کہہ رہا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ اپنے کو سائڈ پہ کیا ہے، نہیں. ہم سب نفل روزے کی بات آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کیسے رکھا جائے گا، اور ہمارے عام ماحول نہیں ہے نفل روزوں کا. مسلم میں ہم رکھتے ہیں اور ابھی ہمارے ساتھی رکھ رہے ہیں. یہ ہے کہ یہ عام ماحول نہیں. روایت ہے کہ نفل روزہ رکھنے والا اپنے نفس کا امیر ہے. جب نفس کی غلامی ہو جاتی ہے تو پھر سب اچھے کام بھاری پڑتے ہیں، سب اچھے کام بھاری پڑتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کے مہینے میں کنٹینیو روزہ رکھنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو 3 روزے ہر مہینے میں رکھتے تھے وہ اگر چھوٹے ہیں تو اس کی ریکوری ہو جائے، اس کا تدارک ہو جائے. ایک وجہ یہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ تعظیما لرمضان، کوئی بڑا مہمان آنے والا ہو تو اس کے لیے آگے پیچھے ہونا پڑتا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تعظیم شعبان کے روزے سے کرتے تھے، جیسے ہمارے گھر والے رمضان کی تعظیم اچھا پکا کے کرتے ہیں کہ پلیز کر دو، رمضان میں چلے گا اچھی طرح سے کرتے ہیں. حالانکہ میرے عزیزو، اگر ان عورتوں کی نیت یہ ہو کہ ہم ابھی اس لیے پکاتے ہیں کہ رمضان کے اندر قرآن پڑھیں گے، نفلیں پڑھیں گے، اس میں زیادہ جھمیلا نہ ہو، زیادہ محنت رمضان میں نہ کرنی پڑے، تو یقیناً یہ ان کا کرنا کار خیر ہے اور ثواب ہے. ورنہ یہی ہو کہ ابھی بنا لو، رمضان میں پھر دیکھیں گے، جلسے کریں گے، تب تو وہ اپنا پیٹ بھرنا اور نفس کو راضی کرنا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تعظیم کے خاطر شعبان کے زیادہ روزے رکھتے. ارے کوئی مہمان آنے والا ہو، باہر سے ورزی سے آدمی رکھے، بکرا بھی اچھی طرح تیار رکھے، فیس بھی تیار، سب چیزیں آپ کے آنے سے پہلے سب میں نے خرید کے رکھا ہے. آدمی خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میری اتنی تعظیم کیوں کرتے ہیں اس طرح. اور کوئی برا بھی نہیں ہے، مہمان کا اکرام ہونا چاہیے. اکرام الضیوف من الایمان، مہمان کا اکرام کرنا ایمان میں سے. تو یہ رمضان کا مہینہ بھی ہمارا مہمان آ رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تعظیم اس طرح فرماتے تھے کہ زیادہ روزے شعبان میں رکھ لیے. تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. ایسے تو روزانہ اعمال جاتے ہیں، لیکن سال کے بھی جاتے، اٹھائے جاتے. پر میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں جاوے کہ میں روزے سے ہوں. آدمی جب کسی جگہ جاب پہ لگتا ہے تو شروع کے اندر اچھی طرح کام کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ تاکہ اس کا امپریشن اچھا ہو.
اور اگر چھوڑتا ہے تب بھی یہ سوچتا ہے کہ کوئی اچھا اثر چھوڑ کے جاؤں کہ یہ بھی کوئی کام کرتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے اعمال اس حال میں جاوے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ تیسری وجہ۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں لوگ غافل ہوتے ہیں۔ غفلت کے موقع پہ عمل کرنا بہت قیمتی ہے۔ بازار کے اندر آپ جا رہے ہیں اور آپ نے چوتھا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کتنی نیکی، کتنی نیکی، 70,000 نیکی۔ کیوں اتنی زیادہ نیکی بازار میں؟ تب بازار کا ماحول کیسا ہے؟ وہاں کہاں توفیق ہوتی ہے ذکر کرنے کی، لیکن وہاں ماحول ایسا ہے، ایسے ماحول میں نیکی کے دام بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ شعبان کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں غفلت رہتی ہے، لوگ غافل ہیں کہ یہ مہینہ اتنا قیمتی ہے کہ نہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس میں اس مہینے کے اندر موت کی فہرست تیار ہوتی ہے کہ اس سال کون جائے گا۔ ہاں، شعبان کے مہینے میں موت کی تعین ہوتی ہے کہ کس کس کا پٹا گرا ہے اور کس کس کو دنیا سے جانا ہے۔ میرے بھائیو تھوڑا سوچو، اللہ کے واسطے تھوڑا سوچو، آج کتنے لوگ چلے گئے دنیا سے، ایمان والے کتنے چلے گئے، کتنے علماء چلے گئے، کیا ہم ہمیشہ رہیں گے؟ تھوڑا پیچھے مڑ کے دیکھو کہ میری زندگی کیسے گزری، میرا کیا ہوگا قبر میں جا کے۔ قبر میں اکیلا رہوں گا اور خدا کے فرشتے ہوں گے، میرے اعمال کے مطابق ہی وہاں معاملہ ہونے والا ہے۔ اس لیے اپنے اوپر رحم کھائیں، ہم کھائیں۔ اور چھٹی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات روزہ رکھتی تھی اس مہینے میں شعبان میں، کیونکہ حیض کی وجہ سے، منتھلی کی وجہ سے عورتوں پر روزہ اس وقت معاف ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ نماز معاف ہے، اس کی قضا نہیں ہے۔ یاد رکھو، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عورتوں کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے، وہ اس کی قضا نہیں ہے، قضا کرنی پڑے گی، اس لیے تو سال میں ایک ہی دفعہ ہے، اور نماز تو دن میں 5 مرتبہ اور پورا سال رہتی ہے، اس لیے تو نماز کو اللہ کی طرف سے رحم کھا کے معاف کر دیا گیا کہ نماز اگر عورت کی منتھلی کی وجہ سے چھوٹتی ہے تو قضا نہیں ہے۔ اور ایک بات اور یہاں پہ ملا کے کہہ دیتا ہوں کہ منتھلی کس کو کہتے ہیں، عورتوں کوئی بھی مسائل ہے، یاد رکھو فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے مسئلے لکھے ہوئے ہیں۔ صرف بلڈ آ جانے سے منتھلی قائم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے مسائل ہے، اس کے منیمم اور میکسیمم کی کچھ لمٹ ہے، اور اسی طرح سے بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی جس کو نفاس کہتے ہیں اس کی بھی لمٹ ہے، اور 2 منتھلی کے بیچ میں جو لمٹ ہے 15 دن کی، اتنا ڈفرنس ہونا ضروری ہے۔ اگر نہیں رہا اور فوراً آ گیا تو اس کا دوسرا حکم ہو۔ یہ سب مسائل ہیں، لیکن ہمیں کہاں فرصت ہے؟ معلوم کریں، کیونکہ اس کے ساتھ نماز کا معاملہ ہے، روزے کا معاملہ ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اس مہینے میں ان دنوں کی روزوں کی قضا کرتی تھی جو پہلے رمضان میں چھوٹ گئے۔ ہم نے فکر کی کبھی؟ اپنی عورتوں کی کبھی فکر کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزے رکھ رہے ہیں اور ازواج مطہرات اپنے چھوٹے ہوئے روزے رکھ رہے، قضا کر رہی ہے اپنے روزوں۔ کیوں ایسا؟ ہم نے عورتوں کو کیا سمجھا ہے؟ اپنی خواہشات پورا کرنے کا مشین سمجھا ہے یا استعمال کا مشین سمجھا ہے؟ کیا ان کو جنت میں نہیں جانا ہے؟ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ان کی نماز کی فکر کریں، ان کے روزوں کی فکر کریں؟ ارے یہاں تک آیا کہ رمضان کے مہینے میں اپنے ورکر کے اوپر کام ہلکا کر دو، رمضان کے مہینے میں ان کو کچھ آرام ملے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا دین ہم نے رواجی سمجھ لیا، اور وہ بھی جو ہمیں پسند ہوگا، ہماری مرضی کے مناسب ہوگا تو کریں گے۔ تیسرے سال مولانا صاحب تشریف لائے تھے، مہندی میں آپ نے بتایا تھا کہ اعتکاف کریں، کتنوں نے کیا؟ مجھے آپ بتائیں، کیونکہ اعتکاف ہمارے یہاں رواج میں نہیں ہے، اور ہم ہیں رواجی مسلمان۔
تو ہمارے رواج میں جو ہوگا وہ کریں گے، رواج میں نہیں ہوگا نہیں کریں گے. ہاں حضور صلی اللہ جو تو آئے گا رمضان کے مہینے میں بات ہوگی اس کے اوپر، لیکن میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے یہاں یہ رواج چل پڑے تو پھر اعتکاف کے لیے یہاں جگہ ناکافی ہو. لیکن کیونکہ برس ہا برس سے جو چیز ہمارے یہاں چلی آ رہی ہے ہم نے اس کو دین سمجھا ہے، لیکن آج تک ریالٹی کی کوشش نہیں کی کہ اس کے پیچھے ریالٹی کیا ہے. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ شعبان کا جو مہینہ ہے بہت قیمتی مہینہ ہے. ہم نے صرف سمجھ لیا کہ شب برات ہے اس لیے قیمتی ہے، نہیں، یہ رمضان سے پہلے ہے. رمضان کے آنے سے پہلے جیسے بارش ہوتی ہے اور بارش سے پہلے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے کہ کیا ہوا ہے. دیکھو کہ یہاں بھی اگر بستر لپیٹ بچھا دیا جائے آدمی سو جائے، ایسی بات کرتا ہے. تو یہ بھی شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہم اس کے اندر داخل ہو گئے ہیں. روایات میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الصوم افضل بعد رمضان. حضور سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ قال شعبان لتعظیم رمضان. شعبان کا روزہ وہ رمضان کی تعظیم کے خاطر. یہ صریح الفاظ میں، صریح الفاظ میں یہ حدیث میں. پھر پوچھا ای الصدقۃ افضل، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا صدقۃ فی رمضان، رمضان کے مہینے میں صدقہ کرنا یہ زیادہ افضل ہے. میرے بھائیوں، اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کہاں پہ کھڑے، ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا وقت غفلت میں گزر چکا ہے، اور غفلت سے نکلیں گے کیسے؟ غفلت کو چھوڑا جاتا ہے، غفلت ہمیں نہیں چھوڑے گی، غفلت ہمیں نہیں چھوڑے گی. ورنہ اسی غفلت میں ہماری زندگی اگر ختم ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ فکر کریں اپنے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں فکر کریں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بخاری شریف کے اندر شعبان کی فضیلت میں یہ دو روایتیں لانا اس بات کی دلیل ہے کہ شعبان کا مہینہ مکرم ہے، شعبان کا مہینہ معظم ہے. لیکن پھر بھی اس کے غفلت کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر اس کا تذکرہ ہونا چاہیے کہ شعبان کا مہینہ ہے تو کم از کم 3 روزے تو ہم رکھیں، زیادہ نہیں تو 3 تو رکھیں، اور دوسری دفعہ نیت کریں کہ اس سے زیادہ رکھیں گے. اس لیے کہ جو شعبان کا جو لفظ ہے اسی کے اندر بہت ہی گہرائی ہے اور اس کے اندر بہت اچھے معنی ہے. شعب کے معنی عربی زبان میں جمع ہونے کے، کیونکہ اس مہینے کے اندر بہت ساری خیر جمع ہوتی ہے اس لیے اس کو شعبان کہتے ہیں. اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا جیسے کہ ثعلب ہے، وہ یوں کہتے ہیں کہ شعبان کے مہینے میں عرب کے قبائل بادشاہوں کا قصد کرتے تھے، بادشاہوں کے پاس جاتے تھے اور بادشاہوں کے پاس عطیے ہدیے مانگتے تھے. اس وجہ سے ان کو خیر ملتی تھی بہت زیادہ. شین سے شرافت ہے، عین سے علو مرتبت ہے، با سے بر ہے، الف سے الفت ہے اور را سے رضا ہے. یہ ہے دین شین سے شرافت. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب بنیت الطالبین کے اندر لکھا کہ شعبان کے 5 حرف اس کے اندر خیر کے معنی ہے. شین سے شرافت، آدمی کو عزت ملتی ہے، عین سے علو مرتبت درجہ بلند ہوتا ہے، با سے بر، بر کے معنی بھلائی نیکی، الف سے الفت اور نون سے نور. یہ شعبان کے مہینے کے اندر یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، میری آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے خاص طور پر کہ رواجی دین سے نکلو. رواجی کہاں تک ہم رواجی رہیں گے؟ اب بات یہ ہو گئی کہ کچھ لوگ اہل حدیث خیال کے انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہے، شب برات کوئی چیز نہیں، حالانکہ اس کے لیے بھی بہت ساری حدیثیں ہیں. اور ہم نے یہ سمجھا کہ شب براتی سب کچھ ہے. افراط اور تفریط، غلو کے شکار ہو گئے، اور جہاں غلو آتا ہے
وہاں فساد آتا ہے. جہاں غلو ہوگا وہاں بے دینی آئے گی. لا تغلو فی دینکم قرآن میں ہے, تم اپنے دین میں غلو مت کرو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ صحیح دین حاصل کرو, صحیح علم حاصل کرو. الحمدللہ کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے, بخاری مسلم حدیث کی کتابیں, علماء سے جا کے پوچھے. آج ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک چاہتا یہ ہے کہ بات ایسی کی جائے جو ہمیں یاد ہے, یا جیسے لوگ بولتے رہتے وہی بات کریں, کوئی نئی بات نہ ہو جو ہمارے دماغ کو ہلا دے, ایسی بات نہ. اس لیے ریالٹی پہ آئیے. اور جیسے میں نے ابھی کہا تھا, ابھی بات کہی تھی کہ مولانا سعد صاحب نے تیسرے سال اپنے یہاں نیوی میں کہا تھا اعتکاف, لیکن میں نے دیکھا کہ بس بیچارے بتا کے چلے گئے, لیکن ہم میں سے کتنے تھے جس پر عمل کرنے والے. اس لیے ہمارے یہاں یہی چیز ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو چیز رواج کھا جاتی ہے اس کو سر پہ اٹھا لیتے, اور جو چیز رواج نہیں پاتی چاہے حضور کی کتنی بڑی سنت ہو. جیسے کہ امام بخاری کے فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ یا اکثر مہینہ روزہ رکھتے ہیں. چونکہ ہمارے یہاں رواج میں نہیں, شعبان کے روزے کسی ہے بھی نہیں. رمضان کا روزہ ہے, رمضان کا افطار کرانا ہے رواج کے اندر, اور پہلے سے چلا آتا عمل ہے, اس سے وہ ہو رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ریالٹی کو سمجھو, صحیح حدیثوں سے کیا چیز ثابت ہے اور کیا چیز نہیں ہے. علماء سے پوچھے, علماء کی ذمہ داری ہے, آپ پوچھیں جا کے. اسی لیے تو دعوت میں تیسرا نمبر علم رکھا. بولتے تو ہم سب ہیں کہ جائز ناجائز کا پتہ چل جائے, حرام حلال کا پتہ چل جائے, یہ بولتے تو ہیں, لیکن کون پوچھتا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ, اللہ ماشاءاللہ بہت خال خال ہوتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ریالٹی کی ضرورت ہے, اور یہ رواجی چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. شعبان کے بارے میں جو کچھ بھی ایک رواج چلا تھا الحمدللہ ابھی تو بہت کم ہو گیا, لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے اس کی ایک وجہ اپنے گھر والوں کے قضا روزوں کی بھی تھی. آج ہم نفل روزے نہیں رکھتے اپنے گھر کے اندر, کہ عورتیں قضا روزے رکھتے. اب سوچیں 60 سال کی عمر ہو گئی ہے عورت کی, اور بالغ ہونے کے بعد 15 سال کی عمر کے بعد 45 ایئرس ہوتے. یہ 45 ایئرس کے اندر ہر سال کے اگر 5 روزے قضا سمجھو تو کتنے ہوں گے؟ 220 ہو جائیں, بلکہ 225 ہو جائیں. 225 ان روزوں کی قضا کیسے کریں؟ اگر کوئی آدمی اٹھ جائے گا کہ شعبان آئندہ میں پورا رکھوں گا, 2-4 سال میں ختم ہو سکتے ہیں. یا یہ کہ ہر مہینے کے 3 روزہ مرد نفل رکھے اور عورت قضا رکھے, معاف نہیں ہے. آدمی چاہے 100 حج بھی کر لے تو یہ نہ سوچ لے کہ ایک نماز کا وہاں لاکھ کا ثواب ہے. بھائی ذمہ داری تو ذمہ داری ہے, اس کو پورا کرنا پڑے گا. جو قضا ہے وہ قضا ہے. نبی اتنا خیال کر رہے ہیں کہ اپنے گھر والے قضا کر لیں. آج ہم لوگ ہیں, ہمارا کیا حال ہے؟ اقبال بڑا اپدیشک ہے, گفتار کا غازی بن گیا, کردار کا غازی بن نہ سکا. آج ہم لوگ جب بات ہوتی ہے دینداری کی تو ہر آدمی اپنے کو اتنا دیندار ظاہر کرتا ہے, لیکن گھر کا حال دیکھو, گھروں میں کیا ہے, اور ہمارا سلوک گھر والوں کے ساتھ دیکھو کہ کیا ہے. میرے بھائیوں پورا دین ضروری ہے, ہاں پورا دین, اور پورے دین کو داخل کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں علماء سے پوچھنا بھی پڑے گا اور مجلسوں کو اٹینڈ بھی کرنا پڑے گا. جب تک آپ علم کی مجلسوں میں نہیں جائیں گے وہاں تک علم آئے گا نہیں. ہاں علم کی مجلس میں, اور جب تک اپنے آپ کو جھکا کر نہیں جائیں گے, کیونکہ علم بغیر تواضع کے نہیں آتا ہے. آپ یہ سوچو کہ علم ایسے ہی آ جائے گا, علم کوئی لونڈی نہیں ہے. العلم لا یؤتی بعضہ حتی تؤتی کلہ, علم اپنا تھوڑا حصہ بھی نہیں دے گا جب تک آپ اپنے آپ کو پورا حوالے نہ کر دو. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو ایک حرف سکھا دے میں اس کا غلام ہوں, چاہے تو وہ رکھے یا چاہے بیچ دے. کیا تھی ان لوگوں کے نزدیک علم کی قدر. آج ہمارے یہاں نہ علم کی قدر ہے اور نہ عمل کی قدر. فکر کیجیے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول کے اندر بہترین نمونہ ہے, اور نمونے کے بغیر اگر کچھ بنانے جاؤ گے تو کامیاب نہیں ہوگے. اگر درجی کے پاس جا کے کہا کہ یار دیکھ لو مجھے سیدھے نا, تو کیا ہوگا؟
آستین چھوٹی ہوگی یا کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، لیکن نمونہ ہوگا تو نمونے کے مطابق جب ہوگا تو اس کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے کہ میں نے آپ کو نمونے کے طور پر یہ کپڑا دیا تھا اور آپ نے اس میں یہ گڑبڑ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کر بھیجا اور آپ کا عمل تھا شعبان میں زیادہ روزہ رکھنا۔ اس لیے میرے عزیزو اس مہینے کی قدر کریں اور ہو سکے تو روزہ بھی رکھیں، گھر والوں کو بھی رکھوائیں جن کے قضا ہوئے ہیں عورتوں کے، ان کو بھی بتائیں کہ آپ کو روزہ تو قضا کرنا ہی پڑے گا، میں نفل رکھتا ہوں، چلو اپنے دونوں مل کے روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں ہم لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو کہا کہ دونوں چلو، دریا کے کنارے جانا ہے تو کہا اکیلے کیا جاتے ہیں، ساتھ میں جائیں گے، تو کیا دین کے کام میں ساتھ نہیں کر سکتے؟ تہجد میں اٹھے اکیلے، بیوی کو بھی اٹھائیں، یہ بیوی اکیلی اٹھے وہ بھی اچھا نہیں، شوہر کو بھی اٹھائیں، تو دین کے کام میں بھی ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بننا چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے، وہاں محدثین نے لکھا ہے کہ یہ بیوی کی صفات ہے کہ بیوی کیسی ہونی چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور پر پہلی وحی آئی اور آپ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے تھے تو ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی نے حضور کو کیا کیا القاب تھے اور آپ کی جو یہ ڈیوٹیز تھی اور آپ کے جو اعمال تھے وہ بتائے کہ آپ تو اتنے خدمت گزار ہے، یہ ہے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کیسی ہے تو شوہر بھی کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ خیر اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔